مال اور اولاد بہت ہی خوبصورت نعمتیں ہیں اینڈ موسٹ ساٹ آفٹر بلیسنگس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ دو چیزیں اس دنیا کی زینت بھی ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، مگر یہی مال اور اولاد فتنہ بھی بن جاتے ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے محض فتنہ ہے. اللہ جب پیسے یا اولاد کی شکل میں رزق عطا فرماتا ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب مال کثرت سے ہو اور اولاد بہت قابل ہو. کس ماں کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دی جائے؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بچہ یا بچی باہر ملک سے ڈگری لے کر واپس آتے ہیں تو ماں باپ کا سر کتنا فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. اینڈ رائٹلی سو. تو اس میں آزمائش کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے پیسے اور اولاد کو فتنہ کیوں کہا ہے؟ تو فتنہ کہتے کس کو ہیں؟ فتنے کی ایک شکل یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسے حالات اور ماحول میں ڈال دے جہاں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہوتا چلے جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ جو ماحول ہمارے لیے فتنہ نہ ہو وہ ہمارے بچوں کے کچے ذہنوں کے لیے ہو جائے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک 18 سال کا بچہ یا بچی اس کے لیے ایک باہر کے ملک میں اکیلے جا کر پڑھنا ایک فتنہ بن جائے، ماں باپ کے لیے بھی اور اس بچے کے لیے بھی؟ اور کیا یہ ضروری ہی ہوئے گا ہر بچے کے ساتھ؟ بالکل نہیں. تو اگر ایک بچہ ریلوکیٹ کرتا ہے اپنی سیکولر ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے گھر والوں سے دور کسی ایسے ملک میں جہاں دین کی پریکٹسز کم ہوں یا بالکل بھی نہ ہوں، تو کیا ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ ان کا ایمان وہاں پر بالکل نہ ڈگمگائے؟ پھر اللہ نے بہت سی چیزوں کو حرام نہیں کیا مگر یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس میں فتنہ ہے. Why? Because it might be different from case to case. لیکن پھر بھی اس میں فتنہ ہے ضرور. تو دیکھ لو کہ تمہارے لیے یہ چانس لینا کتنا اہم ہے، اور اس بات کے لیے بھی تیار رہو کہ کیا کچھ ہاتھ سے جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کب تک بچوں کو اپنے سے باندھ کر رکھیں گے؟ ایک وقت آتا ہے جہاں اللہ پر چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. I have yet to come across a mother جو اپنے ناسمجھ بچے کو بالکنی کی ریلنگ پر بیلنس کرنے دے یہ کہہ کے کہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے. تو وہ چیزیں جو نہ اسلام میں فرض ہیں اور نہ انسان کا رزق یا معاشرے میں ایکسیپٹنس اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں آخر کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو ٹیسٹ کریں، اور اس سے زیادہ یہ کہ ہم اللہ کو ٹیسٹ کریں. اب تو کچھ سکولز میں جو بچہ باہر پڑھنے نہیں جا رہا ہوتا ہی از لٹرلی لکڈ ڈاؤن اپون. اگر ہم واقعی کچھ طور طریقوں کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر فری مکسنگ یا ایسی گیدرنگز میں اٹھنا بیٹھنا جہاں الکوہول اور نہ جانے کیا کچھ عام ہوتا ہے، انفیکٹ جو نہیں کر رہا ہوتا وہ کچھ بیوقوف سا لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ بچہ جو اپنے شہر میں ہی پیئر پریشر کو ہینڈل نہیں کر پا رہا اسے پردیس میں بس اللہ بچا لے گا؟ کم آن، ہو آر وی کڈنگ؟ اور اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ پھر بھی بہت سے بچوں کو اس گن سے نکال کر واپس ہمارے پاس لے آتا ہے. اور اگر آپ کا بچہ انٹیکٹ واپس آ چکا ہے تو پلیز روز شکرانے کے سجدے کریں، کیونکہ ہم نے کوئی کسر